یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر صبر کے ساتھ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، جب تمہیں کوئی تکلیف یا دکھ ہو، جب تمہارے کسی کا انتقال ہو جائے تو تم کیا کرو؟ صبر کرو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو آگے میں فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ بھائی اللہ کی ذکر اور اللہ کی شکر، اس کی نافرمانی، اس کی ناشکری مت کرو، تیسی صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر صبر کے ساتھ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، جب تمہیں کوئی تکلیف یا دکھ ہو، جب تمہارے کسی کا انتقال ہو جائے تو تم کیا کرو؟ صبر کرو۔ جب تم کوئی مصیبت آ جائے، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کسی تکلیف میں تم ملوث ہو جاؤ، مبتلا ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو ان صورتوں میں تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے صحابہ اجمعین کی عادت مبارکہ تھے، جب ان کو سامنے کوئی پریشانی آتے تھے، جب ان کو کوئی تکلیف یا کوئی دکھ پہنچتے تھے، اسی وقت میں وہ لوگ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں تم لوگ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے۔ اللہ براہ راست صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے۔ تو اس کائنات کے اندر تمام پھلوں سے سب سے زیادہ میٹھا پھل کون سی ہے؟ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو صبر کے پھل سے زیادہ میٹھا اور کوئی پھل نہیں ہے۔ جب صبر کرو گے سب سے زیادہ میٹھا پھل صبر کے پھل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں تم لوگ اپنے اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم نے یہ 5 اصول آپ کے سامنے بیان کی۔ اب جو ہے اس 5 اصولوں کی تحت پھر اس کی بعد اللہ سے دعا کرنا۔ یہ صبر اور صلاۃ کی بات، اللہ کی ذکر ہو گیا، شکر ہو گئے، صبر ہو گئے، اس کی بعد دعا، یعنی نماز کے ذریعے سے دعائیں کرتے رہو۔ پھر اس کی بعد تعلیم، شاعر اللہ کی تعلیم، اللہ کی شریعت کی تعلیم کو سیکھو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اللہ نے فرمایا کہ پورے کائنات کی مسلمان عورت مرد کے لیے علم سیکھنا فرض ہے۔